آج ہم ایک خاص زبان پر بات کر رہے ہیں، کشمیری، یا جسے وہاں کے لوگ کوشر کہتے ہیں۔ اس کی اپنی خوبصورتی ہے، تاریخ ہے، لیکن آج کل کچھ سنجیدہ مسائل بھی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے اس کی جڑوں پر، اس کی بناوٹ اور آج کی صورتحال پر۔ تو کوشش یہ ہے کہ زبان کے سفر کو سمجھے، جسے تقریباً 70 لاکھ لوگ بولتے ہیں، کشمیر وادی میں، جموں کشمیر کے کچھ اور علاقوں میں اور آزاد کشمیر میں بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا۔ لگتا ہے یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل سیدھا نہیں ہے۔ اصل میں اس کی جڑیں وہ تھوڑی پیچیدہ ہیں۔ عام طور پر تو اسے ہند آریائی زبانوں کا جو ایک گروپ ہے، دردک، اس میں رکھا جاتا ہے۔ دردک، اچھا۔ جی، ایک ماہر تھے گریئرسن، انہوں نے 1906 میں کہا تھا کہ یہ دردک ہے اور یہ کہ سنسکرت کی بہن ہے، براہ راست اس سے نکلی ہوئی بیٹی نہیں۔ لیکن دوسری طرف سنسکرت کا اثر بہت ہی گہرا ہے اس پر، مطلب تقریباً 60% الفاظ وہیں سے آئے ہیں۔ 60%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، تو اسی وجہ سے چیٹرجی جیسے کچھ اور ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری شمالی ہند آریائی زبانوں کے زیادہ قریب ہے۔ پھر کچھ اور اسکالرز ہیں جیسے مارگنسٹرن، فسمن، ان کا خیال تھا کہ دردک شاید ایک جیوگرافی کی پہچان زیادہ ہے، لسانی گروپ کم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت پرانی ابتدائی تحریریں زیادہ نہیں ملتی، تو حتمی طور پر کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بحث ہی بتاتی ہے کہ زبان کتنی الگ ہے اور علاقے کی تاریخ بھی کیسی تہ در تہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اس کے تاریخی سفر کو دیکھیں ذرا۔ 14ویں صدی سے پہلے کیا تھا؟ لگتا ہے سنسکرت کا بڑا رول تھا، ہے نا؟ جیسے راج ترنگینی وغیرہ سے پتہ چلتا ہے۔ جی بالکل، سنسکرت علمی اور ادبی زبان تھی۔ کوشر شاید عام بول چال میں تو ہوگی ہی۔ اور پرانے نمونے وہ کب کے ہیں؟ کچھ اشارے 9ویں صدی کی شاعری میں ملتے ہیں۔ پھر 13ویں صدی میں شہتی کھنڈ کی مہانیہ پرکاش ہے، یہ اہم ہے۔ اور اس وقت لکھتے کیسے تھے؟ اچھا، پھر 14ویں صدی کے بعد جب مسلم حکمرانی آئی؟ ہاں، اس دور میں فارسی سرکاری زبان بن گئی، تو ظاہر ہے فارسی اور عربی کے بہت سے الفاظ کشمیری میں آ گئے۔ اور یہ وہ دور بھی تھا جب للدید یعنی للِ شوری اور نندریشی، شیخ نور الدین نورانی جیسے عظیم صوفی شعراء سامنے آئے۔ ان کی شاعری کمال کی ہے، اس میں ہندو اور مسلم دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ اسی دور میں اوتار بھٹ کی بناسر کتھا بھی لکھی گئی، پرانی کشمیری میں، شاردا لپی میں ہی۔ اور پھر جدید دور میں ڈوگرا راج کا سنا ہے؟ جی، 1889 کے آس پاس ڈوگرا دور میں اردو سرکاری زبان بن گئی۔ اس سے کشمیری زبان وہ تھوڑی پس منظر میں چلی گئی۔ پھر انگریزی کا اثر آیا، تھوڑا بہت پنجابی کا بھی۔ لیکن ایک اہم بات 2020 میں ہوئی، جب اسے جموں کشمیر کی سرکاری زبانوں میں شامل کر لیا گیا۔ اچھا، یہ تو حالیہ پیش رفت ہے۔ اب یہ بتائیں کہ زبان کے طور پر اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا چیز اسے منفرد بناتی ہے؟ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا جو موسوی نظام ہے، یعنی واؤلز، وہ کافی وسیع اور پیچیدہ ہے۔ دوسری بات، اس میں کچھ بہت پرانی ہند آریائی آوازیں اب تک محفوظ ہیں۔ جیسے وہ ریٹروفلیکس کانسوننٹس ہوتی ہیں نا؟ جی، جیسے ٹ یا ڈ۔ بالکل۔ زبان کو تالو کی طرف موڑ کر بولنے والی آوازیں، یہ برصغیر کی کئی زبانوں میں ہیں، لیکن کشمیری میں ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ گرامر میں بھی کچھ بہت دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے سپلٹ ارگیڈیٹی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ماضی کے جملوں میں جو کام کرنے والا ہے، یعنی فاعل، اسے ظاہر کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ یہ اردو ہندی سے کافی الگ ہے۔ اور ایک بہت ہی نمایاں چیز ہے ورب سیکنڈ ورڈ آرڈر۔ V2 مطلب یہ کہ فعل یعنی ورب اکثر جملے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، جبکہ جنوبی ایشیا کی زیادہ تر زبانیں سبجیکٹ آبجیکٹ ورب والی ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی مختلف ہے۔ جی، یہ چھوٹی سی بات بھی زبان پر جو مختلف اثرات ہوئے ہیں اور اس کا جو اپنا الگ راستہ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ماضی کے زمانے بھی 3 طرح کے ملتے ہیں، اور لکھنے کے لیے بھی دیکھیں کئی رسم الخط استعمال ہوئے ہیں۔ پرانی شاردا، پھر فارسی عربی نستعلیق جو آج کل چلتا ہے، کبھی دیوناگری بھی استعمال ہوئی، اور اب تو کبھی کبھی رومن میں بھی لکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی زبان کی اپنی ساخت اور تاریخ، لیکن اس زبان میں کہا کیا گیا ہے؟ ادب کیسا ہے اس کا؟ ادب کی روایت تو بہت پرانی ہے، 750 سال سے بھی زیادہ۔
شروع میں زیادہ تر فلسفیانہ اور مذہبی قسم کی چیزیں ملتی ہیں، اور للدید اور نندریشی کی شاعری، وہ تو صرف شاعری نہیں، وہ تو کشمیر کی ثقافتی پہچان، اس کی مشترکہ روحانی وراثت کی علامت ہے۔ صحیح۔ جدید دور میں بھی ادب لکھا جا رہا ہے، نثر بھی، شاعری بھی، لیکن اکثر اسے وہ توجہ یا وسائل نہیں مل پاتے جس کا وہ حقدار ہے۔ اتنی بھرپور تاریخ، اتنی منفرد پہچان، لیکن آج اسے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ افسوس کی بات ہے، چیلنجز کافی سنگین ہیں۔ ایک تو بڑا مسئلہ ہے لینگویج شفٹ کا، یعنی لوگ دوسری زبانیں اپنانے لگتے ہیں۔ خاص طور پہ آزاد کشمیر میں یہ رجحان زیادہ ہے۔ وہاں نئی نسل اردو یا پہاڑی زیادہ بول رہی ہے۔ شاید صرف 5% مقامی بولنے والے رہ گئے ہیں۔ صرف 5%؟ جی، اور جموں کشمیر میں بھی ایک اور تشویشناک بات سامنے آئی ہے۔ ایک تحقیق ہوئی تھی، اس کے مطابق 95% پڑھے لکھے کشمیری اپنی مادری زبان کو اس کے اپنے رسم الخط یعنی فارسی عربی میں لکھ یا پڑھ نہیں سکتے۔ 95%؟ یا اللہ، یہ تو ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ مطلب زبان بولی جا رہی ہے پر لکھی پڑھی نہیں جا رہی؟ بالکل، تعلق کمزور پڑ رہا ہے تحریری شکل سے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیمی نظام میں اسے وہ جگہ نہیں ملی۔ حالانکہ اب تو وہ قومی تعلیمی پالیسی بھی ہے بھارت میں جو مادری زبانوں پر زور دیتی ہے۔ جی، پالیسی تو ہے، NEP 2020، لیکن عملی طور پر کشمیری کو وہ مقام اب تک نہیں مل سکا ہے۔ یہ ساری صورتحال مل کر ظاہر ہے کشمیری زبان اور اس سے جڑی جو پوری ثقافتی شناخت ہے اس کے لیے ایک خطرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کشمیری ایک ایسی زبان ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، بناوٹ منفرد ہے، ثقافتی تاریخ امیر ہے، لیکن آج اسے بقا کے لیے کافی دباؤ کا سامنا ہے۔ بالکل، اس کا مستقبل اسی پر منحصر ہے کہ اسے رسمی طور پر کتنی پہچان ملتی ہے، تعلیم میں کیا جگہ ملتی ہے، اور سب سے اہم کہ لوگ خود اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا استعمال کرتے ہیں۔ 2020 میں بھارت میں سرکاری زبان کا درجہ ملنا وہ ایک قدم ضرور ہے، لیکن اصل چیلنجز تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور آخر میں ایک سماج چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، جیسے ماضی میں سنسکرت، فارسی، اردو، انگریزی، ان سب نے کشمیری پر اثر ڈالا۔ مستقبل میں کون سی زبان یا شاید ٹیکنالوجی اس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور کیا وہ اثر اس کی شناخت کو کوئی نئی شکل دے گا؟